اس لیے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو شاید ثواب کم ملے، 8 رکعت نماز پڑھیں گے وہ بھی اول وقت، فریضے کا وقت، صبح کے وقت، تو شاید ثواب زیادہ ملے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بالکل نہ آپ کو سماج دیکھ رہا ہے، نہ آپ کو معاشرہ دیکھ رہا ہے، نہ آپ کو آپ کی جماعت دیکھ رہی ہے، پر تصور کیا ہے؟ خالصاً اللہ کی محبت۔ مگر مجھے بتائیں کہ کیا خالصتاً اللہ کی محبت میں بھی صبح میں 2 کی جگہ 8 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان میں کعبے میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اگر ذی الحجہ میں حج کروں گا تو اللہ کا گھر تو ہوگا، اللہ کا مہینہ نہیں ہوگا۔ میں رمضان میں جو عمرے کو پہنچا، میں عمرہ نہیں کروں گا، میں تو حج کروں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے خالصتاً اللہ کی محبت میں تو کیا آپ رمضان میں حج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ صبح میں ظہر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عید کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے اللہ کی محبت میں نماز ہو یا اللہ کی محبت میں روزہ ہو۔ کہاں ہے؟ کیوں؟ چونکہ دین اس کا ہے، قانون اس کا ہے۔ آپ سنیے، ذرا سا علم کی اینک لگائیں، قرآن اٹھائیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا تصور نماز قرآن میں ہے یا نہیں؟ بھائی گھبرا تو نہیں گیا آج کے سبجیکٹ سے؟ یہ ماہ مبارک رمضان بھی مجھے خیال رکھنا ہے۔ آپ بتائیے، نماز کا کانسیپٹ، عبادت کا کانسیپٹ قرآن میں ہے؟ کہا کہ کسی بھی مت میں چلے جائیں، کسی بھی دھرم میں چلے جائیں، کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کا کانسیپٹ ملے گا، لیکن قرآن میں صرف عبادت کا کانسیپٹ نہیں ہے، حکم نماز ہے، تصور نہیں ہے، صرف حکم بھی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اچھا جب نماز پڑھو تو نماز کے ارکان بھی قرآن میں ہیں۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ صرف حکم نہیں ہے، صرف تصور نہیں ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں محلے میں، قرآن ہے میرے سامنے، صرف تصور نہیں ہے، صرف حکم نہیں ہے، ارکان نماز بھی ہے۔ بھائی آپ دیکھیے، رکوع قرآن میں ہے، رکوع قرآن میں ہے، سجدہ قرآن میں ہے، قم اللیل الا قلیلا، یہ قیام قرآن میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح قرآن میں ہے، قعود قرآن میں ہے، قرات اقرا باسم ربک الذی، یہ بھی قرآن میں ہے، تشہد قرآن میں ہے، سلام قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں۔ اب 3 چیزیں ہوئی، تصور نماز یہ بھی قرآن میں ہے، حکم نماز یہ بھی قرآن میں ہے، ارکان صلاۃ، ارکان نماز یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب جب آپ مصلی پر آئے، کہا کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، تو قرآن لے کے آپ بیٹھ گئے۔ مگر آج جب آپ نے یہاں پہ نماز پڑھی تو نماز کا طریقہ بدل گیا۔ آج آپ نے سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد میں کر لیا۔ میں کہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن دیکھ کر، آج آپ نے سلام پہلے پڑھا، تشہد بعد میں پڑھ لیا۔ بھائی کہاں پہ ہیں آپ؟ سورہ کوثر کو پہلے پڑھا، سورہ الحمد کو بعد میں پڑھا، ارکان پورے ہو رہے ہیں، کہاں ہے آپ؟ بھائی قرآن نے کہا تصور عبادت کا، ہم مصلی پر آئے، قرآن نے کہا کہ وہ صلاۃ نماز پڑھو واجب ہے، ہم وقت میں آئے، کہا سجدہ کرو، قیام کرو، رکوع کرو، تشہد و سلام پڑھو، ہم نے قرآن سے اٹھایا۔ اب ہم نے اس طریقے سے نماز کو پڑھنا شروع کیا۔ اب جب ایسی نماز پڑھی تو کچھ احباب ہمارے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ کون سے نئے کلر کا اسلام ہے؟ یہ نماز کی کون سی شکل ہے؟ یہ نماز کا کون سا کلر ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ سچے پکے مسلمان ہیں، ہمارا لباس دیکھیے آپ، صرف مسلمان نہیں ہے، صرف شیعہ نہیں ہے، ایک عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، ایک ذاکر بھی ہے، ایک طالب علم بھی ہے، کہ آپ کی نماز باطل ہے، یہ جس کلر کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز باطل ہے۔ ہم نے کہا جو کچھ پڑھ رہا ہوں قرآن بیک سپورٹ پر ہے، قرآن بیک سپورٹ پہ ہے۔ جب میں نے اس طریقے کی نماز کو پڑھا تو وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ سر پہ امامہ ہے، لیکن آپ اتنا نہیں سمجھتے کہ نماز قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی، یہ نماز جو 2 رکعت ہے یہ معصوم کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے 2 رکعت نماز۔
مگر قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی، رسول کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ مصلی پہ ہے 2 رکعت نماز، مگر قرآن کافی نہیں۔ تو اے مسلمانوں، وہ قرآن جو زمانے محمد میں کافی نہ ہو سکا، وہ بعد وفات محمد مصطفیٰ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دینا مل کے۔ قرآن اور حقیقی مذہب کیا ہے، اس مذہب کو کس سے سمجھیں اور اس معاشرے میں پوزیٹیو وے میں علم کی اینک لگا کے اپنے دین کو ریپرزینٹ کیسے کریں، کیسے پیش کریں کہ لوگ اس مذہب کی طرف مائل ہوں، آپ کو مسلمان سمجھیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز، مگر قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو فعل رسول کی ضرورت ہے، حدیث رسول کی ضرورت ہے۔ کل یہ پڑھ کے سنائیں کہ اگر 1 سیکنڈ حدیث رسول پس پردہ چلی جائے تو آپ قرآن کی ایک آیت اقیم الصلاۃ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا نقطہ قدم با قدم پڑھیں گے، دین اللہ کا، قانون اللہ کا، نظام اللہ کا۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بندوں کے بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے اللہ کی محبت پہ نماز ہو یا اللہ کی محبت پہ روزہ۔ اب سوال ہے کہ دین کیا ہے؟ قسم خدا کی قرآن کی بس ایک آیت ہے جس میں آپ کا تذکرہ ہے، آپ کا ایک آیت ہے۔ آج ہم نے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں، اس طریقے سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج مغرب میں رہنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام ہے، ان کے مزاج کا نام اسلام ہے، جو یہ کہہ دے اس کا نام اسلام، جو یہ کر دے اس کا نام اسلام۔ تو کیا یہ اس ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ اس ممبر کو وسیلہ بنا کر ہم یہاں کے رہنے والے انسانوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ چونکہ جب ہمارے مزاج کا نام اسلام ہوا، ہماری عادتوں کا نام اسلام ہوا، تو اس اسلام سے یہ ڈس اپوائنٹڈ نظر آئے۔ تو ہو از مسلم، مسلمان ہے کون؟ آپ کی نظر میں نہیں، مسلمان کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ مول صاحب آپ اس سورہ تک تفسیر تک پہنچ چکے ہوں گے ماہ مبارک رمضان میں، بس ایک سورہ اور ایک آیت، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو مجھے آپ ساری زندگی بلائیں گے تب بھی میں اپنی کسی نہ کسی مجلس میں اس آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں میرا دستور ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور سے افراد جو سوشل میڈیا پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، جو ٹویٹر پر ہیں، آج شب قدر میں آپ کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، آپ قرآن کی اس آیت کو گوگل سے اٹھا کے وتھ انگلش ٹرانسلیشن آپ اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر لگا دیں بس، اور خود سے کوشچن ریز کریں کہ ہوئی اس مسلم، مسلمان کون ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ سب کا آپ کا شریف فریضہ ہے، بس ایک آیت اور اس میں آپ کا نام ہے، آپ کا تذکرہ ہے، اللہ کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ سنیں گے آپ مسلمان کون ہے؟ آپ آیت سنیے اور ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کیسے مسلمان کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ لقمان، اپنی زندگی میں کچھ نہ کریں، ایک مرتبہ اس سورے کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ پورا جو تربیت کا جو ایک پروسیس ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ سورہ مبارک لقمان ایڈوائزز ہے۔ اب سنیے آیت، اجازت ہے آیت سنیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُ إِلَى اللَّهِ، یہ لیجئے بھائی، آپ کا تذکرہ، آپ کا نام ہے سب کا، اور یہ آپ کی شرعی ڈیوٹی ہے کہ فیس بک پر جا کر آج کم از کم اس آیت کو اٹھا کے انگلش کے ساتھ اپنے پہلے پیج پر آپ ایسے ہی پبلش کر دیں، بالکل ایسے ٹیس، کچھ نہ لکھیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُ إِلَى اللَّهِ، کوئی مسلمان نہیں، مسلمان صرف کون ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کا سر ہر لمحے، ہر اسٹیپ، ہر قدم
بس اس کے خالق کی رضا کے سامنے جھکا رہے. مجھے معلوم ہے ایک سبجیکٹ مختلف ہے، پریشان نہیں ہوئیے گا، تھوڑا سا اپنا مزاج بنائے کہ یہ بھی ضرورت ہے. جس کا سر، جن کا چہرہ ہر لمحے ایوری سٹیپ، ہر قدم بس اللہ کی رضا کے سامنے جھکا رہے. یہاں میں نے لفظ نماز نہیں کہا، لفظ روزہ نہیں کہا، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا رہے. مگر شرط ہے اس میں، کیا اطاعت اللہ کافی ہے؟ کیا حقوق اللہ کافی ہے؟ کیا اللہ کے سامنے سر جھکانا کافی ہے؟ مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، شرط ہے واہ محسن. شرط یہ ہے کہ جہاں رہو، جہاں جاؤ، جس ملک میں رہو، جس قبیلے میں جاؤ، وہاں پر رہنے والوں کے ساتھ احسان کرتے رہو. If you consider you are a Muslim، اگر تم سمجھتے ہو تم مسلمان ہو، کیا بتایا اللہ نے؟ تمہارا سر ایک وقت تمہارے رب کی رضا کے سامنے جھکا رہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. مگر دیکھو اللہ کافی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِن. شرط یہ ہے اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا. یہاں لفظ مسلمان نہیں کہا اللہ نے، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے رہو. تو قرآن کا قانون کیا ہے کہ بیک وقت تمہارا ایک سرا تمہارے خالق سے ملا رہے اور اسی وقت تمہارا دوسرا سرا بندوں کے ساتھ ملا رہے. اس کی عبادت نہ چھوٹے، ان کی حق تلافی نہ ہو. اس کی عبادت نہ چھوٹے، اس کا سجدہ نہ چھوٹے، ان کی حق تلافی نہ ہو. If you consider you are a Muslim. اب جملہ کہہ دو، اللہ نے سجدے کے بعد احسان نہیں رکھا، سجدے کے ساتھ احسان رکھا ہے. عبادت کے بعد احسان نہیں رکھا، عبادت کے ساتھ احسان رکھا ہے. اچھا لفظ احسان کیوں رکھا؟ جہاں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس قبیلے میں جاؤ، جس سماج میں جاؤ، آپ نہیں کہہ سکتے یا ہمارے رائٹس ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہماری عزت ہے. نہیں، لفظ احسان وہیں آتا ہے، احسان بدلے کا نام نہیں ہے. جہاں تمہیں کچھ نہ ملے مگر جب تم ان سے ملو تو تم ان کے ساتھ احسان کرنا. اور قریب آ جائیں، اللہ نے جس معنی میں والدین کے ساتھ قرآن میں لفظ احسان کو رکھا ہے، اسی معنی میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ لفظ احسان کو رکھا ہے. عبادت اور احسان. ہے کوئی بدنصیب جو اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی میں کون سا لگژری لائف ہمارے لیے پرووائڈ کی ہے، آپ نے کون سا اچھے مکان کا اہتمام کیا، آپ نے کون سا ہندوستان اور پاکستان میں اچھا ایجوکیشن کا انتظام کرایا. قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا ہو تبھی تو ہم نے کہا کہ جب ملو تو ان کے ساتھ احسان کرنا. احسان بدلے کا نام نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. If you consider you are a Muslim، ایک سرا تمہارے خالق سے ملا رہے، دوسرا سرا اس کے بندوں کے ساتھ ملا رہے، اس کی عبادت نہ چھوٹے، ان سے احسان نہ چھوٹے. اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد وعلی محمد. تھوڑی دیر کی زحمت ہوگی، برداشت کریے گا. آج کی مجلس شب قدر ہے، اس میں قرآن کو سننا پڑے گا. اور سنیں گے آپ، میدان جنگ ہے اور سرکار اپنے ناقے پہ سوار. اب وہ بھی سنے جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں جنگوں کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. تو ہم جنگوں کے پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں. اگر جنگوں کے پڑھنے کے شوقین ہوتے تو ممبر سے فرسٹ ورلڈ وار کو پڑھتے، سیکنڈ کو پڑھتے، برست کی لڑائی پڑھتے، پانی پت کی لڑائی پڑھتے، مغلوں کی لڑائی پڑھتے. ہم وہ نہیں پڑھتے، خیبر اور خندق کو پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر اور خندق
اسلام کی جنگیں نہیں ہے، مدح علی میں لکھے ہوئے الہی قصیدے کے 2 حصے ہیں۔ 4 سالہ ٹوٹل آپ کے مولا کا نظام حکومت، ہر روز آپ کو یاد کراتا ہوں، 36 سے 48 آفٹر ہجرہ۔ کیا 4 سال مولا کو سکون ملا کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے رہے اور مولا اپنے خطبات کے ذریعے توحید کو پیش کرے، مسجد سے اسلام کو پیش کرے؟ تاریخ کی سب سے بڑی طولانی 3 جنگوں کو 4 سال میں مولا پر مسلط کیا گیا۔ 4 سال کی حکومت، مولا کہاں کھڑے؟ جبل میں۔ مولا کہاں ہے؟ صفین میں۔ مولا کہاں ہے؟ نہروان میں۔ تو اب اگر ولایت والا اسلام چاہیے، علی والا اسلام، تو صرف مسجد کوفہ سے نہیں ملے گا۔ اگر علی والے اسلام کو سننا ہے تو جنگ جبل میں جانا پڑے گا۔ کم از کم 1 سال آپ کو میدان صفین میں کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو نہروان میں جانا پڑے گا۔ علی کے سارے خطبے مسجد سے نہیں ہیں، جنگ جمل میں ہے، صفین میں ہے، نہروان میں ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم علم کی اینک لگا کے پوزیٹیو وے میں امیر المومنین کی جنگیں پڑھتے ہیں تو اس کو جذبات کی اینک نہ کہیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور آپ میرا طریقہ جانتے ہیں، میں 1 سیکنڈ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں آپ کے اتحاد پہ اثر پڑے، مگر اتحاد کے معنی باہمی رواداری ہے، عقائد کو سمجھوتا نہیں۔ اب آپ سنیے رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ اسلام کیا ہے۔ آپ میدان جنگ میں ہیں، اعلان ہو چکا ہے جنگ کا، نعرہ بج چکا ہے، دونوں طرف سے کافر مسلمان سے ٹکرا رہا ہے، مسلمان کافروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور مولا تلوار چلا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہے، خون بہ رہا ہے، اور سرکار اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ کہاں ہے آپ؟ رحمت نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اگر آپ تلوار چلائیں گے تو بجلیاں چمکیں گی۔ قدم اگر تیر بھی آ جائے تو میدان سے ہٹ نہیں سکتے، قدم قدم نہیں ہے، لنگر ہدایت ہے۔ صبر تحمل کی تصویر بن کر میدان جنگ میں کھڑے۔ اب آپ سنیے کہ ہم جنگ کیوں پڑھتے ہیں۔ اتنے میں ایک بدو عرب جو نہ اسلام کو سمجھتا تھا، نہ رسالت کو سمجھتا تھا، نہ قرآن کو سمجھتا تھا، نبی کے قریب آیا، لگام فرض پہ ایسے ہاتھ ڈالا۔ انداز دیکھیے آپ رسالت کا، اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور ڈیوٹی پیغمبر ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ اب سوال سنیے، کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اخبرنی عن الدین کلہ، مجھے آج ابھی میدان جنگ میں پورا مذہب سمجھاؤ، پورا دین سمجھاؤ، یہ اسلام۔ اب دین میں کیا صرف یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، حج ہے، پورا نظام ہے، پورا کانسٹیٹیوشن ہے، پورے فنڈامنٹلز ہیں، پورا برنامہ زندگی ہے۔ اب بدو عرب کھڑا ہے اور ایسے اپنے ہاتھ سے لگا میں ہست پکڑ رکھا ہے۔ اخبرنی عن الدین کلہ، لفظ کل ہے، ٹوٹل ریلیجن، پورا مذہب، پورا دین مجھے ابھی سمجھائیے۔ if you are the prophet of Allah۔ جنگ ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں ہے، اسلام سمجھانے بیٹھ جائیں تو جان کو خطرہ ہے، نہ بتائیں تو رسالت کو خطرہ ہے۔ بھائی میرے ساتھ ہیں آپ؟ بہت آہستہ آہستہ، چونکہ مجھے شب قدر کی طرف جانا ہے اس لیے سبجیکٹ کا انتخاب کیا، ذرا ہوں اور ہاں کرتے رہیے آپ۔ نہ سرکار کو غصہ آتا تھا، نہ جلال میں آئے، نہ ڈنڈا اٹھایا۔ اس وقت پوچھ رہے ہو سوال، میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ جب بھی کوئی آل محمد کے دروازے پہ آ کے سوال کرتا تھا تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ سوال کا کرنا عیب نہیں ہوتا ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہوتا ہے۔ یہ مزاج۔ کب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اخبرنی عن الدین کلہ، ٹوٹل مذہب سمجھاؤ کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس کو دیکھا، ایک مرتبہ لشکر کی طرف دیکھا اور مسکرائے، کہنے لگے کچھ بھی نہیں،
الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی الخلق وہو الدین کلہ۔ میں کہاں ہے آپ پسند کریں کہ آپ جب ہی بولیں گے جب میں اپنی رانوں کو بھی ممبر سے پٹوں گا، اپنے مزاج کو بدلے آپ۔ کیا کہا؟ اخبرنی عن الدین کلہ، ٹوٹل اسلام، ٹوٹل دین ابھی سمجھاؤ، کچھ نہیں کہا، نہ غصہ، نہ جذبات، نہ ڈنڈا، کچھ نہیں، نہ غیظ، نہ غضب، کہنے لگے الاطاعۃ للہ۔ آپ وہاں تک نہیں پہنچے کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کون کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، مسلمان کون ہے؟ اب بتا رہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور جو لفظ کیا ہے وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْخَلْقِ، اور بندوں کے سروں پر دستے شفقت محبت سے رکھتے رہو، وَهُوَ الدِّينُ كُلُّهُ، بس یہی ٹوٹل اسلام ہے۔ کیا بات، اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت نہ چھوٹے، ان کے ساتھ احسان نہ چھوٹے، if you consider you are a Muslim، ورنہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو، رسول کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیا بیوٹیفل حدیث ہے، قسم خدا کی، کیا چھوڑا ہے قرآن نے، کیا کہا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے there is no Muslim سوائے اس کے جس کا سر ہر لمحے خالق کے سامنے جھکا رہے، مگر شرط ہے وَهُوَ مُحْسِن، کہ اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ نبی نے کیا کہا؟ الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی الخلق وہو الدین کلہ، اس کی اطاعت نہ چھوٹے، ان سے محبت نہ چھوٹے، اسی کا نام ٹوٹل اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے، محمد اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ اب الہی دین کو مشیت کے مطابق اس دنیا میں وہی نافذ کر سکتا ہے جو مزاج مشیت کو بھی سمجھتا ہو، مزاج رسالت کو بھی سمجھتا ہو۔ ایک تو یہ والا اسلام ہے، ایک شکل تو میں نے یہ دکھائی۔ آئیے ایک اسلام اور دیکھ لیں آپ، جس اسلام سے یہاں پر رہنے والا نوجوان ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہا ہے، وہ اسلام سنیں گے آپ؟ سرکار ہے، زندہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، چاروں طرف رسالت کے پروانے رسول اللہ پہ قربان ہو رہے ہیں، نماز تمام ہوئی۔ ایک کسی خطیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کسی عالم کے پیچھے نہیں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ، نماز کا پڑھنا اور ہوتا ہے، یہاں پہ آنا اور ہوتا ہے، یہاں سے بتوں کو نکال کے آنا اور ہوتا ہے۔ بڑا پراؤڈ ہے نبی اپنے آپ پر، سب سے بہتر خطیب ہم، سب سے بڑے مولائی ہم، سب سے بڑے نمازی ہم، سب سے بڑے عزادار ہم، سب سے اچھے مسلمان ہم، یہاں آنا اور ہے، یہ اپنے دلوں سے یہ بتوں کو نکال کے آنا اور، یہ اور ہے، مسلمان اور ہے، اللہ کی نظر میں مسلمان اور ہے۔ سنیے آپ، نبی نماز پڑھا رہے، اور ڈیوٹی پیغمبر ہے، صحابہ کرام جانے قربان ہو گئے، نماز تمام ہوئی، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھے تھے، سرکار اٹھے، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، 1 منٹ نہیں لگا، فطرتیں دیکھیے آپ، پردہ اٹھا، گھر پہ گئے، جتنے سینئر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ، نامور صحابہ، سب لائن لگا کے بیٹھ گئے، پنچایت لگا گئے، سب بیٹھے ہوئے وہاں پر لائن سے۔ یہ بیٹھے کیوں؟ یہ جتنے تھے سب تھے عرب، انہوں نے یہ دیکھا کہ آج ہمارے بیچ میں اکیلا پھنسا ہے سلمان فارسی، نون عرب، مسافر، اسٹرینجرز، فارسی بولنے والا، اچھا ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں نماز پڑھی نبی کے پیچھے صحابہ، ایک تو نبی کے بعد یہ اسلام کو پیش کریں گے، اور ایک نبوت کے بعد وہ اسلام پیش کر رہا ہے جو مشیت کے مزاج کو بھی جانتا ہے اور قرآن کے مزاج کو بھی جانتا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لائن لگا کے بیٹھ گئے، جب لائن لگا کے بیٹھے
تو سلمان بھی بیٹھ گئے, سارے مسلمان بیٹھے ہیں, اصحاب بیٹھے ہوئے. اشارہ کیا, کوہنی ماری سب نے. یہ سنیے مسجد میں بیٹھے ہیں, کوہنیاں چل رہی ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر حالت روزہ میں نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے ہوئے بھی کوہنیاں چلتی ہیں. کوہنیاں مار رہے. کہا کیا کریں؟ کہا سب اپنے اپنے شجرے پڑھ کے سناؤ. ہم سب شجرے والے ہیں, ہم بڑے لوگ, ہم پرانے ہیں, ہمارا کیا کہنا, ہم قریش سے شجرے پڑھو. اب یہاں سے شروع کیا ایسے کہنے لگے ہمارے باپ یوں تھے, ہمارے دادا یوں تھے, ہم اتنے بڑے سرمایہ دار, ہم اتنے بڑے جاگیردار, ہم یوں اور ہم وہ. پھر دوسرے کا نمبر تیسرا. سلمان یہ سر چھپا کے بیٹھے. اچھا ہوتے سلمان اگر ہم ہوتے تو ہم تو بتا دیتے کس کے باپ کیا تھا, کس کا دادا تھا. اس لیے جتنے بیٹھ کے اپنے شجرے سنا رہے تھے, ہم سب کی تاریخ جانتے ہیں کہ علم میں اور علی میں ایک فرق تھا, یہ میدان میں ٹکتے نہیں تھے, علی میدان سے ہٹتے نہیں. ہم سب کو جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کون 40-40 برس تک کنکر کو شنکر سمجھ کے سجدہ کرتا رہا, کون جب نماز پڑھتے تھے جب تک دل چاہتا تھا تو بتوں کی عبادت کرتے تھے, جب معدہ چاہتا تھا تو ان کو کھا لیا کرتے تھے. کہاں ہے آپ؟ یہ تو عبادت ہے. حلوے کے خدا, وہ جو حلوے کے خدا بناتے تھے وہی تو میٹھے میٹھے رسول پڑھ کے سناتے تھے, اور ایسے یوں چھپا کے. اچھا عجیب کیفیت ہے, جب تک دل چاہتا تھا پوچھتے تھے, جب معدہ چاہتا تھا تو کھا لیتے تھے. اب اہل ادب اہل علم بیٹھے, ورنہ میں جملہ کبھی نہ کہتا, جو قوم خدا خور ہو. کیا کہنے, اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ قسم خدا کی تعریف نہیں پڑھ سکتا. اور آج تو شب قدر کی مناسبت سے who is Muslim اللہ کی نظر میں, if you consider you are a Muslim, تو قرآن ایک مسلمان کو کیسا چاہتا ہے؟ صرف احسان. جہاں رہو, جس ملک میں رہو, جس سماج میں جاؤ, وہاں پہ رہنے والوں کے ساتھ احسان کرتے رہو. if you consider you are a Muslim. شجرے سنا رہے بیٹھ کے, نبی کے پیچھے نماز پڑھی, نبی کے کمپینینز, نبی کے صحابی, اللہ اکبر, مگر دلوں میں بت رہے, ذہنوں میں بت رہے, بیٹھے ہوئے کہ ہمارے باپ یہ تھے, ہمارے دادا یہ تھے, پردادا یہ تھے, ہم یوں سرمایہ دار. سنا کس لیے رہے ہیں کہ سلمان بیٹھے ہوئے جو اجنبی ہیں, جو عرب نہیں ہے. اچھا اب جب سب نے سنا دیا تو آخر میں نمبر تو سلمان کا بھی آئے گا. بھائی کہاں آیا, اب تو نمبر ان کا بھی آئے گا. سب سے آخر میں بیٹھے تھے. جب ان کا نمبر آیا, اس سے پہلے بیچارے خود اپنا نام بتاتے, تو سب نے کہا بھائی اٹھو بس ختم, محفل ختم. کہا کیوں؟ کہا سلمان تم تو ٹھہرے ایرانی, تمہیں کون جانتا ہے, تم تو آئے ہو فارس سے, تمہارے باپ کا کس کو کیا پتا, خاندان کا کیا پتا, قبیلے کا کیا پتا, چلو بس اٹھو بس, مجلس ختم, نماز ختم. یہ ہے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ سنیے شریعت کیا کہتی ہے. مومن ہونا اور ہوتا ہے, اللہ ہیومن نیچر اور ہوتا ہے. سلمان کے دل پہ چوٹ لگی, نبی کا صحابی, سینئر صحابی, جس کو رسول اتنا چاہتے ہو کہ جس میدان میں جائیں تو اپنے پہلو میں بٹھا کے رکھتے ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کا سرکار اتنی محبت کرتے. آج سرکار نے دیکھا, آج سلمان فارسی, دل پہ چوٹ لگی. آج دیکھیں ہمارے ایکشن سے, ریئیکشن سے, مسجد میں, سینٹر میں, ہم کسی کے گریے کا سبب تو نہیں بنتے. میری زبان, میری خطابت, میرا ایکشن کسی کو رلانے کا سبب تو نہیں بنتا. سلمان جیسا صحابی زارو خطا رونے لگا, دل پہ چوٹ لگی. کیا ہوا؟ دروازے پہ جا کے رسول کے بیٹھ گئے, اور آج ایسے روئے کہ چیخ بلند ہو گئی. یہ دیکھیے, جب انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے نا تو اسے زیادہ مت ستاؤ, پھر اس کا جو کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا خدا ہوتا ہے. خدا پہ آہ کو سنتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسی سلمان کے رونے کی آواز بلند ہوئی, نبی تڑپ کے باہر نکلے, کہا میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے سلمان, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول, آپ تو نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں گھر, اور یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ صحابہ کرام, یہ میرا مذاق بناتے ہیں, یہ میرے ساتھ فن کرتے ہیں,
یہ میری دل شکنی کرتے ہیں، یہ سب اپنے شجرے سناتے ہیں، اور جب میری باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم تو باہر کے رہنے والے ہو، تمہیں کون جانتا ہے؟ اب سنیے، آپ کہا کہ آؤ مسجد میں میرے ساتھ. یہ جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی جاتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آدھی حدیث سنی، گھر چلے گئے، بیک گراؤنڈ تو سنو. مسجد میں آئے تو مسجد مسلمانوں سے چھلک رہی تھی، جب میں تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. مصلی میں پہنچے، ایسے سب کو دیکھا. اب سنیے گا قسم خدا کی، ایسا لگا تاریخ میں ہے، ایسا لگا جیسے اللہ کے غصے کو غصہ آ گیا. جو میدان میں مسکرا رہے تھے ایسا لگا اللہ کے غصے کو غصہ آ گیا، اللہ کی غیرت کو غیرت آ گئی، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا، اللہ کی رحمت غضب میں آ گئی. ایک مرتبہ کہنے لگے تم یہ سب کیا کہتے ہو سلمان کو دیکھ کے؟ کون سا اسلام پیش کر رہے ہو؟ کون سا دین پیش کر رہے ہو؟ اپنے شجرے سناتے ہو؟ اپنے آبا و اجداد کا تعارف کراتے ہو؟ تو آؤ اب سلمان کا شجرہ مجھ سے سنو. میں بتاتا ہوں سلمان کو آدھا پڑھا جاتا ہے. سنیے، کہنے لگے سنو، سلمان اللہ کا بندہ ہے، میرا مسلمان. کیا بات، بڑی خاموشی سے بیٹھ کے آیا. یہ پہلے کہا اللہ کا بندہ ہے میرا مسلمان. اب سنو، کیا اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی پاور ہے؟ اب سنو گے. اور کیا مجھ سے بڑا اس دنیا میں کسی کا خاندان ہے؟ یہ اس کا بندہ ہے میرا مسلمان. اور اسے اجنبی نہ سمجھنا. اب اس کے گھر والوں کا تعارف کراؤ. سلمان و منا ہے، صحابی ہونا اور ہوتا ہے، اہل بیت سے ہونا اور. کیا بات، کیا بات. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام. الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی الخلق. کیا بات ہے. جب بھی بندوں کے سامنے جاؤ ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا کرو. If you consider you are a Muslim. اگر آپ سنیے، اب میں آپ کو آپ کی اور اپنی بھی تعریف پڑھ کے سنا دوں. ذرا ریئلائز کر کے اٹھیے گا پلیز. 5 یا 6 منٹ ذرا سا اگر تصور ہے اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں شب قدر کی طرف. آج ان مسلمانوں کے درمیان اس میں ہم سب ہیں، اگر کوئی ایک نیا مسلمان ہو جسے کہتے ہیں آپ نیو مسلم، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ نیا مسلمان ہوا، اس کے دوست احباب پکڑ کے اسے ایک مسجد میں لے گئے. جمعہ کا دن تھا، کہا کہ دیکھو جمعہ پڑھنا بہت ثواب ہے اسلام میں، چاہے بریک میں آؤ 40 منٹ کی چھٹی لے کر نماز پڑھو. اب اس نے نماز تو 2 رکعت پڑھ لی. اب جو کھڑے ہوئے تو وہاں مصلی پہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کے مولوی صاحب، اور وہ بڑے غصے میں. اور وہ پہلے دن آیا ہے ابھی، اور غیظ میں اور جلال میں کہہ رہے تھے سب کافر، سب مشرک، سب بدعتی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ہمارے، بس ہم جنت میں جائیں گے. وہ جہنم بانٹ رہے ہیں، غصے میں بھی ہے، غیظ میں بھی ہے، جلال میں بھی ہے. وہاں بیٹھا کون ہے؟ صرف آپ نہیں. جس نے ابھی اس مذہب سے قرآن سے متاثر ہو کے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اس میں ہیومن ویلیوز ہیں، اس میں انسانی اقدار ہیں. یہ کہتا ہے مذہب اللہ کی اطاعت، بندوں کے ساتھ احسان. پہلے دن اس کو لیسن ملا کہ مولوی صاحب چیخ کے بہت غصہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سب جہنم میں جائیں گے، وہ جنت کو ہم جائیں گے. اس نے کہا چلو مولوی صاحب کا غصہ اپنی جگہ، کم سے کم میں ایسی مسجد میں پہنچا کہ جہاں کے کم سے کم یہی 3 حق ہے. میں نے صحیح کلمہ پڑھا. ایک دن دوسرے جمعے میں اس نے کہا کہ جاب کے پاس سرچ کی تو وہاں مسجد کلوز میں تھی. اس نے کہا وہاں اتنی دور کون جائے، مسلمان تو سب ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ لو. اب وہاں جو نماز پڑھی خطبہ شروع ہوا تو مولوی صاحب کہنے لگے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہاں نہیں جانا. وہ پکے بھی کرتی سب مشرک، سب جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے.
اس نے برابر والے کونی ماری. کہنے لگے یہ کون سے فرقے میں آ گئے؟ کہنے لگے مسلمان. اور کہنے لگے کل کس مسجد میں گئے تھے؟ کہا مسلمان ہیں. کہنے لگے وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. وہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں، یہ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور دونوں ٹکٹ دے رہے ہیں جنت کا. اب وہ تیسری مسجد میں گیا تو تیسرے والے کہہ رہے تو دونوں جائیں گے جہنم میں. اب وہ پریشان کھڑا ہے. آپ ذرا اپنے آپ کو نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، ذرا آپ ریئلائز کریں. ایک شخص جو صرف مذہب کو پڑھ کے کچھ متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے آیا، پہلا میسج ملا وہ بھی کافر، وہ بدعتی، وہ جہنمی، اس کو مار دو، اس کو کر دو. اب ایک دن کیا ہوا، اس نے کہا بھائی یہ والا اسلام کون سا ہے؟ پورے شہر میں 70-72 مسجدیں ہیں. کہاں ہے آپ؟ جس مسجد میں جاؤ ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کو مسلمان کنسیڈر نہیں کرتا. اس نے کہا بھائی کھڑے ہو گیا ایک دن جمعے میں، کہنے لگا خدا حافظ، ٹاٹا بائے بائے اسلام کو خدا حافظ، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی ریلیجن. جیسے ہی اس نے یہ کہا، جتنی مسجد کے مولوی صاحب تھے سب متحد ہو گئے. کہنے لگے نجات ملے گی تو اسلام پہ ملے گی، کسی دوسرے مذہب پہ ملی نہیں سکتی. یہ لیجیے کلمہ پڑھ کے اسلام لائے تو مسلمان نہیں مانتے، آپ کافر کہتے ہیں. اس مذہب کو چھوڑ دے تو سارے یونائٹ کا ہم سے پیارا مذہب، اس سے زیادہ اعلیٰ مذہب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نجات ملے گی تو یہاں ملے گی، کسی مذہب میں نجات نہیں. اب وہ پریشان کھڑا ہے. اب سنیے آپ کیا کرے پھر وہ، اس کے سامنے کون سا اسلام پیش کرے؟ ارے کہاں ہے آپ؟ کون سے رہبر کو پیش کرے کہ وہ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو؟ سنیں گے آج ایک نئے مسلمان جس کے پاس زیادہ معرفت نہیں ہے، اس نے فنڈامنٹلز نہیں پڑھے، اس نے ابھی عقائد بھی نہیں پڑھے، اس نے حدیث کو بھی نہیں پڑھا، سیرت کو بھی نہیں پڑھا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بوڑھا باپ اکیلی بیٹی اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی. تو جب وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہنچا صرافہ بازار میں. صرافہ بازار جانتے ہیں؟ گولڈ مارکیٹ جہاں سے سونا ملتا ہے. اب یہاں تو سب کھاتی سب مل گیا، مخلوط ہو گیا. ہمارے یہاں پر ہندوستان پاکستان میں ابھی بھی جو مارکیٹ سونے کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صرافہ بازار. وہاں 60 70 72 جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور سب کیا لکھتے ہیں؟ خالص سونا یہاں ملتا ہے. کہاں ہے؟ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے پورا صرافہ بازار، ہمیں بھی پتا ہے پورا صرافہ بازار. مگر جس کا بورڈ اٹھا کے پڑھو اصلی سونا کھرا 24 کیرٹ صرف یہاں ملتا ہے. اب وہ تو باپ ہے، اکیلی بیٹی ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اسے نقلی سونا دے کے کیا بیٹی کی طلاق کرانی ہے؟ اس نے بیٹی سے کہا بھائی اس دکان پہ چلو، یہ اصلی ملتا ہے. اب جب وہ جانے لگا تو برابر والے نے پکارا، کہا پرانا پاپی ہے، وہاں نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا پیتل بیچتا ہے، سونے کا پانی چڑھا کے. کہا ہے صرافہ بازار 60 70 دکانیں اور لکھا ہے کھرا سونا صرف یہاں ملتا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس آتا ہوں. سرکار آپ دکھائیے کچھ. تو برابر والے نے کہا یہ تو پرانا پاپی ہے، یہ تو 24 گولڈ کا تصور بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ تو تانبا بیچ دیتا ہے. اب وہاں سے بھاگا، تیسری دکان پہ جائے تو دونوں مل گئے. کہنے لگے پکا پرانا چور ہے، سرٹیفکیٹ بھی نقلی دیتا ہے، ترازو بھی خراب. اب اتنی ساری دکانیں جہاں جائے برابر والا چپکے سے 18 کیرٹ کا ہے، وائٹ گولڈ تھا، اس میں پانی چڑھا رکھا ہے، پرانا بدنام ہے مارکیٹ میں، نام خراب ہے، وہاں نہیں جانا. اب یہ صبح سے لے کے شام تک اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوا کہ اس نے غصے میں کہا، کہنے لگا میں اس مارکیٹ سے سونا لیتا ہی نہیں، میں تو کسی اور مارکیٹ میں جا رہا ہوں. تو سارے دکاندار نکل کے آ گئے، کہنے لگے پورے لاہور میں سونا ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے.
ریکوگنائز مارکیٹ ہے تو یہی ہے. کہیں اور ملوگے تو سب فراڈ. کہنے لگا میں تم پاگل ہو گئے. مارکیٹ چھوڑو تو سب یونائٹ. کیا سونا ملے گا اصلی تو یہاں ملے گا. تمہاری دکان میں آؤ تو ہر دکاندار دوسرے دکاندار کو کہہ رہا ہے کہ پیتل ہے. اب یہ کہہ کے رات میں آ گیا, پریشان بیٹھا تھا, تو ایک چچا میاں مل گئے. برسوں کی مجلس یاد ہے جب پہنچایا تھا کسان کے کھیت پر. کبھی کبھی ان کے پہلو میں بیٹھا کریں. کبھی بڑے پریشان ہے, خیریت تو ہے. کہا آپ کی بھتیجے کی شادی ہے. سراپا بازار میں گئے. جس دکان پہ جائے دوسرا دکاندار اس کو کہتا ہے کہ غلط ہے, میں کیا کروں. کہا کہ اب کل واپس آپ اسی مارکیٹ میں جانا, یہ ہے سولوشن اور زحمت تمام. اسی مارکیٹ میں جانا اور کانفیڈنس کے ساتھ جانا, اور جا کے چاہو جس دکان کے اندر چلے جانا, جا کے کہنا سنو بھائی یہ آوازیں لگانا, ایک دوسرے کو پاپی کہنا, چور کہنا چھوڑو. مجھے سونا چاہیے ہی نہیں, مجھے تو پتھر دے دو, ڈھیلا دے دو. مجھے صرف سونا نہیں چاہیے, وہ سونا چاہیے جس پہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی اور ہندوستان کے ریزرو بینک کی سٹاپ لگی ہوئی ہو. مجھے تو وہ چاہیے. اس کے بعد چاہے پتھر دے دو چاہے ڈھیلا دے دو. اب اگر گھر جا کے غلط نکلا تو میں پاکستان کی گورنمنٹ سے اجرت اور محنت اور پیسے کو وصول کر لوں گا, کیونکہ میں نے اب وہ والا خریدا جس پہ اسٹامپ لگی ہوئی تھی, جس پہ مہر لگی ہوئی تھی. بس آج یہی ویسٹرن ورلڈ میں اگر کوئی نیا نیا کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے فوراً یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر وہ کافر وہ کافر. جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ علم کی عینک لگا کے کسی بھی مسجد میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور جب وہ ایک دوسرے کو کافر کہیں تو ان سے کہنا ہمیں اسلام نہیں چاہیے, ہمیں وہ سا اسلام چاہیے کہ ہم عمل کرتے چلے جائیں, اللہ اس عمل پر مہر لگاتا چلا جائے. نماز پڑھے تو آیت آئے, زکات دے تو آیت آئے, انگوٹھی دے تو آیت آئے, روٹی دے تو آیت آئے, جنگ کرے تو آیت آئے, بستر پہ سوئے. کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بغیر اسٹیپ والا, بغیر مہر والا اسلام نہیں چاہیے. وہ اسلام چاہیے کہ ہر عمل پر الہی اسٹامپ لگی ہو. کل اسلام کی آخری اسٹیپ الیوم اکملت تو خدا کا شکر ہے سارے مسلمانوں میں ہم کمنٹ سے نہیں کرتے, ہم ایسے ولی, ایسے امام, ایسے عادی کو مانتے ہیں جو آیت آنے کے بعد عمل نہیں کرتا تھا, جو آیت آنے کے بعد عمل نہیں کرتا تھا بلکہ آیت بعد میں آتی تھی. علی کا عمل پہلے جاتا تھا. علی زکات دے تو آیت آئے, انگوٹھی دے تو آیت آئے, روٹی دے تو سورہ اتروائے, ٹھوکر مار کے چلائے تو آیت آئے, بستر پہ سوئے تو آیت آئے. یہ والا اسلام چاہیے. جی آپ سلامت رہیں. اس وے میں علم کی عینک لگا کے آیات کے آئینے میں مذہب کو پیش کریں. آیت کو دیکھ کے عمل کرنا اور ہوتا ہے, اور جس کے عمل پہ آیت آ جائے. اچھا جملہ کہہ دوں, صحابہ اور ہیں, اہل بیت اور ہیں, جو آیت کو دیکھ کے عمل کرتے ہو وہ رضی اللہ والے ہوتے ہیں. جن کے عمل پہ آیت آ جائے وہ علیہ السلام والے ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے مل کے محمد وآل محمد. ابھی وقت بچا ہے 5 منٹ, ایک اور بلندر صلوات پڑھ لے مل کے محمد. سنیے بھائی, دیکھیں مجھے اندازہ ہے آپ روزے سے ہیں, لیکن آپ کی آواز اتنے سارے لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ بلند ہونی چاہیے. اب آپ بتائیے, ایک اسلام وہ
جو ادھر سے آ رہا ہے، ایک اسلام یہ ہے جو ولایت کی طرف سے آ رہا ہے۔ کون سے اسلام کو آپ اس معاشرے میں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اب آئیے تاریخ کا ایک مشہور کریکٹر زحمت تمام کر دوں گا، دیکھیے میری طرف دیکھیے گا اس وقت جب مجلس میں بیٹھے فرش پہ تو احساس رکھا کریں نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے نا اسے گلے سے نیچے اتارو کہ بی بی آتی ہے مجلس میں، اسے یہاں تک نہیں رکھنا ہے، یہ یہاں تک نہیں رکھنا، اسے دل تک اتارو۔ مجلس میں بی بی آتی ہے تو اس تہذیب کے ساتھ سنیں گے۔ تاریخ کا ایک کریکٹر ہے عبداللہ ابن خباب ابن ارت کو سنا ہے؟ خباب ابن ارت کو سنا ہے؟ خباب رسول اللہ کے سب سے سینئر صحابہ، عراقی ہیں کوفے سے۔ اگر پوچھا جائے کہ افریقہ سے پہلے اسلام کون لایا اس ریجن سے تو آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ بلال۔ فارس کا نام لو تو سلمان، عرب کا نام لو تو یاسر کا خاندان، سمیہ، یاسر، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، مقداد۔ لیکن عراق کی طرف سے سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ خباب ابن ارت۔ ان صحابہ کو بھی سنو جن کو منبر سے پڑھا بھی نہیں جاتا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کون سے اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ رسول اللہ کے دوست تھے، اتنے چہتے ہیں رسول اللہ کے۔ اب سمجھ میں آیا کہ صحابہ کو پڑھتے ہیں مگر ان کو پڑھتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی جوتیوں کو اٹھا کے سر پہ رکھا۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ جو خباب ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن خباب ابن خرت۔ امیر المومنین اس وقت کوفے میں ہیں، میں نے ملا دیا کل کی مجلس سے، آخری اختیار میں ملا کے سنو۔ خباب کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت سیدھے انسان، بہت سادے، کہ ایسا کہ کوفے والے مذاق اڑاتے تھے جیسے شریف آدمی کا ہم فن بناتے ہیں۔ ان کی وائف حاملہ، 9 منتھ کمپلیٹ ہو رہے تھے، سواری میں بٹھایا، بالکل ایک دیہات میں رہتے تھے جھوپڑی میں، عاشق ولایت، عاشق امیر المومنین۔ اور یہ جو منقبت پڑھتے ہیں نا، طرز میں ترنم میں جو اشعار پڑھتے ہیں، اپنے زمانے کا بہترین ترنم۔ ہر وقت جب جاتے تھے تو مولا کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے سفر کرتے رہتے تھے۔ بہترین قاری قرآن مگر سیدھے انسان، سادہ لباس پھٹا، پاؤں میں جوتی، بیوی کو سوار کرا رکھا ہے، دائی کے پاس لے جانا ہے، نہروان ہو چکی ہے، خارجی آ چکے ہیں۔ بالکل دیکھیں میں نے کتنی احتیاط سے تاریخ کو پڑھ کے سنایا کہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ کیا دیکھا؟ جب جنگل میں پہنچے تو خارجیوں نے پکڑ لیا۔ یہ وہی ہے جو آج داعش ہے، دیکھا تو پہچان گئے، کا نام کا خباب کا بیٹا عبداللہ، کہا اچھا تو ہے عاشق علی، تم ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کولی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہا میرا باپ نبی کا سب سے سینئر صحابی، میں نے علی کی آغوش میں آنکھیں کھولی، علی کی آغوش میں نے آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، بس پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہ کون؟ کہا زوجہ۔ دیکھا تو نا ہمت، کہا علی کی شان میں علی کو گالی دے۔ سنیے آپ یہ کہاں سے آیا؟ گالی دو امیر المومنین کو۔ اس نے کہا جان چاہتی ہے تو چاہے، علی برادر رسول ہے، ہم سر جناب بطول ہے، ولی خدا ہے، لعنت ہو تم پر۔ علی پر لعنت کر، اگر گالی نہیں دے سکتا کہا میں لعنت بھی نہیں کر سکتا، تو کہا کہ پھر سر دے دے۔ کہا کہ نہیں، ولایت کی دلیل لے لے۔ کہا کیوں؟ کہا دلیل دینے سے دبتے نہیں ہیں اور سر دینے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے دلیل لے لے ولایت کی، کہا کہ نہیں سر دے، کہا کہ لے لے۔ سیدھے انسان بالکل ایسے کھڑے ہوئے، کہنے لگے لے لے۔ کہا کہ پچھتاوا نہیں ہے، کہا کچھ ہے ہی نہیں۔ جس علی کو مانتا ہوں اس نے کہا یہ دنیا سرائے ہے، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پاگل ہوتا ہے وہ شخص جو ایک برج کے اوپر اپنا گھر بنا لے۔ علی نے مجھے
دکھا دیا, لے لے سر. زوجہ دیکھ رہی ہے, کہا کہ لیٹ جاؤ زمین پر, لیٹے, سر کاٹ دیا. اب بٹھایا زوجہ کو. اب یہ جو داعش فٹ بال کھیلتے ہیں, یہ وہاں سے آیا ہے, سروں کو لیا, کچھ حالنا شروع کیا, سر سے کھیل رہے. خباب کے بیٹے عبداللہ کے جب تھک گئے تو بیوی کو بلایا, کہا کہ تم دو امیر المومنین کو گالی. عورت ہے, کمزور ہے, ڈر جانا چاہیے. شوہر کا سر پڑا ہے, بچہ شکم میں ہے. کہنے لگی کہ جو علی کو اپنا امام نہ مانے, اور بہترین گفتگو کی, کہا کہ سر لے لے, سر لے لے, علی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتی. کہا کہ سر کاٹیں گے. زوجہ کا سر کاٹ دیا, یہ لو سر کاٹ دیا. جب سر کاٹا تو آئے, کہنے لگے یہ تو عاشق علی ہے, یہ تو عاشق ولایت ہے, شکم میں تو بچہ ہے. کہا پھر کیا کرے, کہا پیٹ چاک کرو. یہ تاریخ ہے. جب یہ والی تاریخ پڑھتے ہیں یہاں کے لوگ تو اسلام سے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. تو اسلام کی تاریخ میں تو سب کچھ ہوا, صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولایت والے اسلام میں یہ نہیں ہے, ورنہ یہی تاریخ ہے. کاٹا, بچہ زندہ, 9 منتھ ہے, بچہ زندہ, ٹائم ہو گیا بالکل پورا, یہی پیریڈ ہے, ٹھیک ہے. بچہ زندہ, بچے کو لیا, وہیں پہ کاٹ دیا. زحمت تمام, سر پڑے ہیں 3. اب سنیے پڑھنا کیا تھا. اتنے میں ہوا اذان کا وقت. کہنے لگے اللہ اکبر, اذان کا نماز ختم ہو گئے. کہنے لگے جلدی سے وضو کرو, نماز نماز نماز. اول وقت نماز پڑھو. پکے نمازی, آثار تقویٰ پیشانی اسے نکل رہے, یعنی کاٹ رہے تھے, کھیل رہے تھے, خون بہ رہا, بھائی نماز کرے, نماز نماز نماز. نماز پڑھی. کھجور کا درخت تھا, ایک کھجور ٹوٹی, زمین پہ گری, کھجور اٹھائی, کھا لی. تقوی کا عالم بتا رہا ہوں. دوسرے نے کہا مالک سے اجازت لیے, کہا کہ نہیں, کہا یہ تو حرام ہے, تقوی ختم ہو جائے گا. کہا کیسے نکالوں, کہا حلق میں انگلیاں ڈالو, خے کرو. خے کی گٹھلی نکالی. تقوی کا یہ عالم, نماز کا یہ عالم. اب سمجھ میں آیا, رسول نے اس اسلام کو بتایا تھا. یعنی کچھ افراد تقوی میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ آثار تقوی پیشانی سے ظاہر ہوگا. اول وقت کے نمازی, مگر یا علی, اگر اللہ نے ان کو نوح کے جتنی عمر بھی دے دی اور صفا اور مروہ میں صحیح کرتے ہوئے مر گئے, اور کوہ احد کا جتنا زکات میں چاندی اور سونا دے دیا, مگر اگر تیری ولایت کی محبت دل میں نہ ہوئی تو اللہ اوندے وہ ان کو جہنم کے کنویں میں ڈال دے گا. صلوات پڑھ لے مل کے.